ملتان میں حلقہ این اے 148 میں ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے۔ حلقہ میں ضمنی انتخاب 19 مئی کو ہوں گے۔ این اے 148 میں پاکستان مسلم لیگ نون مختلف دھڑوں میں تقسیم۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، ملتان میں این اے 148 کا جو ضمنی انتخاب ہے اس کا ملا سجنے میں جو ہے وہ صرف چند روز جو ہے وہ باقی اگر ہم حلقے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو امیدواروں کی جانب سے اپنی جو کیمپین کا آغاز ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت شروع ہے، اور اس وقت جو کیمپین کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت عروج پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ مختلف یونین کونسلز میں جو کارنرز میٹنگز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کارنرز میٹنگ کے ساتھ ساتھ جو جلسے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز کی بات کریں تو سنی اتحاد کونسل بھی جو ہے وہ کافی متحرک جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی جو ہے وہ کل نظر آئی ہے، کیونکہ شاہ محمود حسین قریشی کے صاحبزادی مہر بانو قریشی اور ممبر قومی اسمبلی زین قریشی بھی جو ہے وہ کل حلقے میں آ چکے ہیں، اور کل سے ہی ان کی جانب سے کافی پوٹینشیل بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کی جانب سے لوگوں کو موبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی امیدوار جو ہے وہ یہاں پر کھڑا جو ہے وہ نہیں کیا گیا، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی اتحاد کونسل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو خاص طور پر اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیر بحث جو ہے وہ ہمیں اس حلقے کو لے کر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے باضابطہ طور پر اس حلقے میں کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم حمایت کی بات کریں تو حمایت کو لے کر ہم پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ کئی دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اس حلقے کی اہم شخصیتیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں حاجی سکندر حیات بوسن، گزشتہ روز ان کی جانب سے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ سپورٹ، ان کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور ان کے مطابق وہ بیرسٹر تیمور کو جو ہے وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ اس پہ سپورٹ کریں گے، لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہی موجود ہے، لیکن حمایت جو ہے وہ بیرسٹر تیمور کی کر رہے ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہے۔ جو ہم اسی حلقے کے ایک اور اہم علاقے کی بات کریں جو کہ قادر پور راوا کا ہے، وہاں پر بھی سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ملک ارشد راہ، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کل اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بیرسٹر تیمور کی جو ہے وہ حمایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل میں بھی شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ کل بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر ہم آج کے صورتحال کی بات کریں تو آج بھی ایک اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ آئے گی، اور یہ خبر روہی جو ہے وہ 2 روز قبل جو ہے وہ بریک کر چکا ہے، اور اپنے ناظرین کو جو ہے وہ اس سے آگاہ بھی جو ہے وہ کر چکا ہے۔ اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں جہاں کی یعنی کہ پی پی 214 کی ایک بڑی شخصیت ہے، سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہے یہاں پر، تو وہ بھی آج پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ شہزاد مقبول بھٹا ایک بڑا نام ہے، وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ضلع صدر ہیں بلال بٹ، وہ بھی آج پریس کانفرنس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے، اور ان کے رہائش گاہ پر آج شام 4 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی بڑے نام جو ہیں وہ آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ جبکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبر قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی اور امیدوار این اے 148 علی قاسم گیلانی بھی جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ تو اس وقت بڑی دلچسپ سی صورتحال جو ہے وہ ہمیں این اے 148 میں اس صورتحال کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار تو یہاں پر کھڑا نہیں ہے، لیکن ان کے جو حمایت اور ان کی مخالفت کا جو سلسلہ ہے مختلف دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ تو یہ اس وقت کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو اس حلقے میں اگر رجسٹرز ووٹرز کی بات کر لی جائے تو اس حلقے میں جو رجسٹرز ووٹر کی تعداد ہے وہ 4,44,231 ہے، جن میں سے اگر ہم مرد ووٹرز کی بات کریں تو مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,33,624 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,10,607 ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم پولنگ اسٹیشنز کی بھی بات کر لیں جائے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حلقے میں 275 پولنگ اسٹیشنز کا جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد بتا دیا جائے گا کہ کتنے پولنگ اسٹیشن ان میں سے جو ہے وہ حساس جو ہے وہ قرار دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 933 پولنگ بوتھ بھی جو ہے وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں۔
تو اس کے ساتھ اگر ہم حلقے کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کر لیں جائے تو میرے خیال میں سب سے اہم ایشو ہی جو ہے وہ حلقے کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ تو گزشتہ 10 سال کے اگر ہم چلے جائیں 2013 اور 2018 کے الیکشن میں 2013 میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر منتخب ہوئے، جبکہ 2018 کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے احمد حسین ڈھیڑ جو کہ یہاں پر کامیاب ہوئے، اور اس بار انہوں نے جو الیکشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ لڑتا ہے۔ ایک دھڑ احمد حسین ڈھیڑ کی صورت میں بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کسی بھی فیصلے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، اور کسی بھی فیصلے پر ابھی تک ان کی جانب سے جو ہے وہ نہیں پہنچا گیا، اور کوئی فیصلہ جو ہے وہ احمد حسین ڈھیڑ کی جانب سے نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی امیدوار تھے اور ان کی جانب سے اس حلقے میں اپنے جو کاغذات ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر جمع کروائے گئے تھے، لیکن پارٹی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے کاغذات جو ہے وہ واپس اٹھا لیے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح اعلان جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ احمد حسین ڈھیڑ جو ہے وہ کس کی حمایت کا اعلان کریں گے یا کس کی مخالفت جو ہے وہ کریں گے۔ تو بظاہر یہاں پر اب گیلانی خاندان، کیونکہ ماضی کی اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں یہاں پر جو انتخاب ہوتا ہوا جو آیا ہے، یہاں پر جو مقابلہ ہوتا ہوا ہے وہ بوسن اور گیلانی خاندان کا آپس میں جو ہے وہ ہوتا ہوا ہے۔ تو اس صورتحال کے تحت یہاں پر کافی دلچسپ صورتحال ہے یہاں کے، کیونکہ دیہی علاقہ ہے اور دیہی علاقے میں جہاں پر پارٹی کا ووٹ جو ہے بہت کم ہوتا ہے، شخصیت کا ووٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے، تو جہاں پر شخصیتی ووٹ کو جو ہے وہ کافی اہمیت زہیب یہ بھی بتائیے گا جس طرح کے ضمنی انتخاب 19 مئی کو ہو رہے ہیں، اس بار پیپلز پارٹی کتنی پر امید دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ سیٹ اگر ہم بات کریں تو یہ سیٹ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی نشست تھی۔ یہاں پر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ملتان ڈسٹرکٹ ملتان کی قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ ہے NA 148 اور بڑا اہم حلقہ ہے، اور یوسف رضا گیلانی جب ممبر منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے تو ان کا یہ حلقہ تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹ خالی چھوڑی، چیئرمین سینٹ بننے کے بعد ان کی جانب سے یہ سیٹ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی۔ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی قاسم گیلانی، کیونکہ علی قاسم گیلانی بلاول بھٹو زرداری کے بھی کافی قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، اور تو اسی طرح ان کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی قاسم گیلانی کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹکٹ دی جائے۔ تو علی قاسم گیلانی بھی کافی متحرک ہیں اس حلقے میں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ الیکشن کیمپین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حلقے کے، ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم بات کر لیں گے کہ مسائل کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے حلقے کے مسائل کو جو ہے وہ کس انداز میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھے مسائل ہیں، گیلانی صاحب سیٹ نکالیں گے الحمدللہ، مبارک بات دے رہے ہیں ہم، ایڈوانس مبارک۔ بنڈے سندیلے میں آج ہی گیلانی صاحب زیر وزیر آئے ہیں، ملک رشید سندیلے دی کلخانی سے آئے ہوئے ہیں، کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انہوں کو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، گیلانی صاحب سیٹ کٹیں گے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم اور بھی بڑھیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے 148 بڑا عام حلقہ ہے، گیلانی صاحب جہاں سے منتخب ہوئے تھے، علی قاسم گیلانی کی کیمپین کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ گیلانی خاندان کی گھر کی سیٹ ہے، اور الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، اور صدر پاکستان بھی قائم مقام رہے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ علی قاسم کی کیمپین بہترین، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں سارے جو ہے نا علی قاسم۔ مسائل کیا ہیں؟ تعلیم ہے، سیوریج ہے، پانی ہے، اس کو کس طرح دیکھ؟ ہاں، ملتان بہت تاریخی شہر ہے، اس میں سیوریج کا بہت پرابلم ہے۔ ہم نے چیئرمین سینٹ کو بھی کہا ہے، اور انشاءاللہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ سیوریج کا بہت اہم مسئلہ ہے ملتان میں۔ سیوریج کا جو ہے وہ اس حلقے میں بہت عام مسئلہ ہے، 4 لاکھ سے زائد کی آبادی کا یہ حلقہ ہے، اور 19 مئی کو یہاں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ نشست دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر یہاں پر کوئی بڑا اپسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا۔ جی سید زہیب بخاری، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان NA 148 کا ضمنی الیکشن، مسلم لیگ نون آج پیپلز پارٹی کے امیدوار کی باضابطہ حمایت کا اعلان کرے گی۔ نون لیگ بذریعہ پریس کانفرنس علی قاسم گیلانی کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی امیدوار علی قاسم گیلانی بھی موجود ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر کے حوالے سے، ملتان NA 148 کا ضمنی الیکشن، مسلم لیگ نون آج پیپلز پارٹی کے امیدوار کی باضابطہ حمایت کا اعلان کرے گی۔ نون لیگ بذریعہ پریس کانفرنس علی قاسم گیلانی کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں ٹرینیں تاخیر کا شکار، پہیہ جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا بلال۔
جی بالکل، ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. ٹرینوں کا پہیہ جام رہنا جو ہے معمول بن چکا ہے. ٹرینیں جو ہے وہ مسلسل شیڈول سے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو اسٹیشن پر آنے والوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر انتظار کی اذیت کا جو ہے وہ سامنا ہے. اگر ہم اسٹیشن پہ آنے والی ٹرینوں کی شیڈول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس میں پشاور تک کراچی جانے والی جو ہے خیبر مل تقریباً 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح کراچی تا پشاور جانے والی رحمان بابا تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی. اسی طرح اور ٹرینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس میں کراچی تا راولپنڈی جانے والی تیز گام جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے. اسی طرح کراچی تا حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے. کراچی تا لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس 1.25 گھنٹہ تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. راولپنڈی سے ملتان آنے والی مہر ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار تھی. اسی طرح کراچی سے ملتان آنے والی بہاؤالدین زکری ایکسپریس بھی جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مسافر جو ہیں وہ ان کو پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک تو ریلوے انتظامیہ کو اور وفاقی وزیر ریلوے کو چاہیے کہ ٹریک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹریک کو بہتر کیا جائے. جو آئے روز حادثات سے دوچار ہوتی ہیں ٹرینیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بچا جا سکے. جی رانا بلال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبہ ہیڈ گلاب علی بیٹ 96 میل پر 79,968 لگانے کا ٹارگٹ تھا. اس منصوبے کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے. منصوبے میں جاری کردہ کروڑوں روپے کے فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے. سہیل ہمیں بتائیں گے. جی سہیل. جی بالکل، میں اس وقت ہیڈ گلاب علی نہر کے اوپر موجود ہوں. چند دن پہلے جو ہے وہ روہی نے جو ہے وہ ایک کرپشن کے متعلق خبر نشر کی تھی کہ ہیڈ گلاب علی بیٹ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ سابقہ دور حکومت میں جو ہے وہ 79,968 پودے لگانے کے جو فنڈ ریلیز کیا گیا تھا 2.5 سال گزرنے کو ہیں، کیونکہ یہ جو گرین پروگرام ہے یہ 3 سال کا منصوبہ ہوتا ہے کہ 3 سال کے اندر جو ہے وہ یہ پودے جو ہیں وہ مکمل تیار کرنے ہوتے ہیں. تو روہی کی خبر نشر کرنے کے بعد جو ہے وہ سیکٹری جو ہے وہ جنگلات نے فوری طور پر نوٹس لیا اور ایک انکوائری کمیٹی بنائی جو کہ روہی کی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس سائڈ کی جو ہے وہ چیکنگ کر رہی ہے. تو آج تک جو ہے وہ اس وقت جو موقع پر جو درخت موجود ہیں، اس میں جو اگر بات کریں تو 2000 وہ پودا ہے جو 1 سے 2 فٹ کا ہے، جبکہ یہ 2.5 سال کے اندر اس پودے کو جو ہے وہ 5 سے 7 فٹ کا ہونا تھا. اسی طرح جو 5000 جو ہے وہ 2 سے 3 فٹ کا پودا ہے. یہ وہ پودے ہیں کہ جو روہی کی خبر نشر ہونے کے بعد جو ہے انتظامیہ نے جو اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جو ہے یہاں پر نئے لگانے شروع کر دیے ہیں. اور 10,000 پودا جو ہے وہ ہے جو 4 سے 5 یا 6 فٹ کے درمیانی ہے. لیکن ایک سائڈ کے اوپر 40,000 پودا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ کا ہونا تھا. محکمہ جنگلات کے عملہ نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر سمیت جو ہے وہ مقامی انتظامیہ نے جو ہے اس بہتی گنگا میں جو ہاتھ دھویا. آج تک جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 1,29,20,000 روپے کا فنڈ جو ہے وہ جاری ہو چکا، جو محکمہ جنگلات کے عملہ نے جو ہے وہ کھا چکے ہیں. تو اب جو ہے وہ جو ریشو نکلے ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے. تو رپورٹ کی بھی جو ہے وہ. جی سہیل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں اتوار کی چھٹی منانے کے لیے شہریوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچ گئے. فیملیز کی بڑی تعداد قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر پہنچ گئی ہے. مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. جی سہیرہ، بتائیے گا اتوار کے روز لوگ کس طرح انجوائے کرتے ہیں؟ جی آج اتوار کی چھٹی ہے اور ملتان کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں سے جو لوگ ملتان کی سیر کو آتے ہیں وہ قلعے پر لازمی آتے ہیں. اور آج بھی ہمیں یہاں پر خاصا رش نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ آج ملتان میں دھوپ بہت تیز ہے اور گرمی بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن شہریوں کی تفریح کو کوئی بریک نہیں لگ سکا ہے. یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرپ آیا ہوا ہے بہاولپور سے. ان سے جانتے ہیں کہ آج اتوار کی چھٹی کیسے منا رہے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر عمران لطیف صفی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے. ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کا ٹرپ یہاں لے کے آئے ہیں. چونکہ ملتان کی ایک تاریخی حیثیت ہے تو جو بھی آتا ہے وہ قلعے پہ لازمی آتا ہے.
اور یہاں پر جو ملتان کی تاریخ ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہاں میوزیم میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں تاریخ کے حوالے سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی تاریخ سے بھی اور اپنے جو آباء و اجداد سے ان سے بھی روشناس کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے دوستوں کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں، کیسے چھٹی منائیں؟ ہم جو ہے چھٹی وہ بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہیں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے، ٹرپ کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملتان میں کیا کیا دیکھا ہے اور اس پارک میں آپ کو کیا سہولیات جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں یا ہیں؟ اچھی تمام سہولیات بہترین ہیں، اور ہم نے شاہ رکن عالم کا مزار اور میوزیم وغیرہ دیکھا تو تصویریں بھی بنوائی ہوں گی آپ؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ آج اتوار کی چھٹی ہے اس حوالے سے. نہیں، یہاں پہ آ کے ہمیں اچھا لگا ہے. گرمی کی وجہ سے تھوڑا مطلب پریشانی تو ہمیں ہو رہی ہے کہ ابھی کہاں آ گئے ہیں، باقی ٹھیک ہے اوورآل. بہاولپور میں موسم اچھا ہے؟ جی جی. جی، یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے باوجود شہری جو ہیں وہ یہاں پر تفریح کر رہے ہیں. یہاں پر آئس کریم کا سٹال جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، گول گپے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس سائڈ پر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو آرٹ گیلری ہے ملتان کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس آرٹ گیلری میں بہت سی تصویریں جو ہیں وہ آویزاں کی گئی ہیں اور لوگ اس آرٹ گیلری کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں. اس سائڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ تفریح چل رہی ہے شہریوں کی، اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. اوکے، ختم ہو گیا. جی سہیرا طارق، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہی تھی آپ کو بتا رہے اتوار کی چھٹی منانے کے لیے شہریوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی چھٹی کو انجوائے کرنے قلعہ پہنچ گئے ہیں.